गुड मॉर्निंग, वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि मजमून है बहादुर शाह का हाथी, जिसके मुसन्निफ़ है मीर बाकर अली देहलवी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मीर बाकर अली देहलवी, जिनकी वफ़ात है 1928। मीर बाकर अली देहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। वो रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। सिनेमा के रिवाज से दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से इनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई इन्हें वर्षे में मिली थी। वो अपने नाना मीर पेड़ा के उस्ताद शागिर्द थे। शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है, मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते हैं कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खींच जाता है। दास्तान कहते जाते और मौका पे मौका एक्टिंग करते जाते। हर इल्म का इन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम पसी के हाथों में मीर साहब को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। मीर बाकर अली ने बाजी पड़ोस गाड़े खाक ने मलमन जा को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी। ये मीर बाकर अली के बारे में था। अब मजमून के बारे में पढ़ते। बहादुर शाह का हाथी। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसकी कदर के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। जब उस पर उमारी कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इस तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा कर दिया था कि वो इमारी के गुजर जाए। अकबर शाह शानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फेलबान बुखारा के एक सैयद थे, क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी। बहादुर शाह ने फेलबान को मोहब्बत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़ कर उन्हें जिंदा चीर डाला, मतलब उनको मार दिया। सैयद साहब की बीवी का नन्हा सा 2-1.5 बरस का उसकी गोद में था नन्हा सा बच्चा। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मोए, इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बैठा लिया। उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फ़ौरन करता, और जहाँ ये बच्चे मौला बख्श की आँख से ओझल हुआ तो मौला बख्श दंगा शुरू कर दिया। इस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छिलकर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते
دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا مولا بخش یار چھڑی دلواؤ، تو یہ اپنی سونڈ سے یا پاؤں سے ٹیڑھا کر کے اس لکڑی کو اوپر چڑھا دیتے تھے۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان میں سے کوئی کہتا مولا بخش یاری آوری، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا۔ جب چڑھ کٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی بانجھ میں باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی، بچے اس کو زور کر کے توڑتا اور مروڑتا، غرض بے ہزار دقت۔ جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا تو بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا۔ اس وقت مولا بخش کو نوالا کھاتا تھا۔ نوالے میں سے جب تک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نکی آؤ، تو مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور وہیں لڑکا جب گھٹنوں کی کہتا تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ اگر فیل کھانے میں کسی آدمی نے بچے کو دھمکایا اور وہ نکی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا۔ جب چند سید صاحب کہتے وہ بچہ تھا چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے؟ جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ مولا بخش جب اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا مولا بخش نیکی آؤ، تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا۔ چڑھ کٹا ہر چند کہتا تھا بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائے۔ جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہتا مولا بخش ٹس سے مس نہ ہوتا۔ ایک روز پہلوان نے بادشاہ سے غرض کی حضور مولا بخش تمام گنے اور راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے، پہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ صبح کو حسب معمول مولا بخش نے لڑکوں کا انتظار کیا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے گنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزرا، پہلوان نے ہر چند کہا بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو پہلوان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔ مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور غرض حضور مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہ کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً فرمایا بھائی میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے، خدا نے ہم کو اس بات سے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائے۔ پہرے پر حکم کر دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیا۔ مولا بخش بادشاہ کے روبرو آتا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے۔
اور جب بادشاہ سوار ہوتے تو نہایت ادب سے سرگو چلتا۔ اب اس کے سوال جواب۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ عماری بولتے ہیں ہاتھی کے پیٹھ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیٹھ جاتے ہیں۔ میں مطلب ساتھ، راتب جانور کا کھانا، فعل ہاتھی، جاگیر بادشاہ کی طرف سے عطا کی گئی زمین، غافل بے خبر، سرگن مطلب سر جھکائے ہوئے۔ غور کیجئے، جانور بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو بھی جانور کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس کے سوال اور جواب۔ پہلا سوال، بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ کیونکہ بادشاہ نے لاہوری دروازہ اس لیے توڑوایا تھا کیونکہ جب مولا بخش ہاتھی ہے اس پر عماری باندھی جاتی تھی تو وہ کیا دروازہ چھوٹا رہ جاتا، وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر اس دروازے کو پار کرتا۔ اس کے مولا بخش ہاتھی کے لیے لاہوری دروازہ توڑوایا تھا۔ مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے؟ کیونکہ وہ بچوں کی بات مانتا تھا، ان کو گنے دیتا، اپنا راتب کھلاتا، تو بچے اس وجہ سے گنے کے لالچ میں اور راتب کے لالچ میں مولا بخش کے پاس آتے تھے۔ ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی؟ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی تھی۔ مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا؟ کیونکہ بہادر شاہ ظفر نے فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی لڑکا اس کے پاس نہ آئے، تو اس نے 3 دن تک اپنا کھانا بند کر دیا تھا۔ بادشاہ اور مولا بخش کی کون سی باتیں ملتی جلتی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی فقیر ہے، ہم دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ مل کر بانٹ کر کھانا، خالی جگہ کو پورا کرے۔ مولا بخش چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا۔ پہلوان بخارا کے سید تھے۔ ایک روز مولا بخش نے مستی میں آ کر سید صاحب کو مار ڈالا۔ مولا بخش نے اس بچے کو اپنی گردن پر سونڈ سے پکڑ کر بیٹھا لیا۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا۔ تھینک یو۔